بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلام میں اصل تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ البتہ نیک اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان سے اصلاح لینا اور ان سے دینی رہنمائی حاصل کرنا شریعت میں پسند ضرور کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پیری مریدی کی کوئی حقیقت ہے یا اس کی شرعی حدود کیا ہیں، اور کن باتوں سے ہمیں اس حوالے سے بچنا ضروری ہے؟ آج ہم انہی کچھ سوالات کے جواب جانیں گے کہ شریعت ہمیں پیری مریدی کے اس تصور کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے جو چیز معیار ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ یعنی اگر کوئی شخص خود سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا دین کی وہ بنیادی تعلیمات کہ جن کو صاف ظاہر ہر شخص نہیں جان سکتا، لیکن ہم میں سے ہر شخص کو وہ جاننا چاہیے، یہ ہم سب پر لازم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں جان سکا، اس کو چاہیے کہ وہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو علم والے ہیں، یعنی علماء ہو گئے، صلحاء ہو گئے، نیک متقی پرہیزگار لوگ ہو گئے، وہ شخص ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے اور اپنی ہدایت کا سامان جو ہے وہ وہاں سے اکٹھا کرے۔ اب پیر کی اصل حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر پیر سے مراد ایسا نیک متقی اور علم والا شخص ہو جو قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرے تو اس سے رہنمائی لینا جائز اور مفید ہے۔ پیر وہ ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق لوگوں کو دین کے بارے میں رہنمائی مہیا کرے، وہ شخص پیر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پیر کو غیب دان سمجھا جائے کہ جی وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، یا اس کے ہر حکم کو شریعت سے بڑھ کر مانا جائے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، شریعت بھی پیچھے رہ گئی ہے، پیر صاحب کی بات کو جو ہے وہی اہمیت کے قابل ہے، یا اس سے مشکلات حل ہونے کی امید رکھی جائے، تو یہ تمام باتیں عقیدے کے خلاف ہیں۔ لہٰذا یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ پیر وہ ہے جو آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق اعمال کرنے پر راغب کرے۔ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کنکریوں پر مخصوص انداز میں ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت پر ہو یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اور دین کے ہر طریقے کو قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات قرآن مجید کے کسی حکم کی خلاف ورزی میں ہے یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس عمل سے، تو وہ کوئی پیر بتائے یا کوئی عالم دین بتائے، وہ بات شریعت کے خلاف ہے، اس بات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پیر کی پہچان کے کچھ اصول، کچھ ضابطے جو مستند علماء ہیں انہوں نے ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیح رہنمائی کرے۔ رہنمائی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ اگر پیر کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے، تو نہ وہ پیر قابل احترام ہے اور نہ اس پیر کی وہ رائے قابل احترام ہے جو وہ قرآن اور سنت کے منافی لے کر آ رہا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ پیر خود نماز، تقوی اور حسن اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر پیر خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ پیر نہیں ہے، اس کو پیر کہنا ہی پیروں کی توہین ہے۔
اگر پیر متقی اور پرہیزگار نہیں ہے تو وہ پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر پیر اخلاق حسنہ کا اصل پیکر نہیں ہے تو وہ پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور جو پیر اپنی تعریف کروائے، لوگوں کو اس بات میں لگا دے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں کہ پیر صاحب نے یہ کرشمہ کر دیا، پیر صاحب نے یہ کرامت ظاہر کر دی، تاکہ اس سے واہ واہ ہو، تو وہ شخص بھی پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ پیر کا اصل مقصد اور مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واہ واہ کروانا ہے، نہ کہ اپنی۔ اور وہ پیر جو لوگوں کو اپنی طرف لے کر آئے لیکن خدا کی طرف نہ لے کر جائے، وہ پیر بھی پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ پیر نے تو پہچان ہی اللہ کی کروانی تھی، پیر نے تو پہچان ہی اصل پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروانی تھی، لیکن پیر ہمیں کس چکر میں لگا رہا ہے؟ اور وہ پیر جو لوگوں سے کسی بھی طرح سے مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، مال و دولت کی لالچ رکھتا ہے، وہ شخص بھی پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے ماڈرن ایرا میں رہتے ہوئے بھی آج بھی لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں، آج بھی ہمارے اوپر جاہل لوگ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدوں کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی ہدایت کی، کوئی حق کی بات ہمیں بتاتا ہے تو ہم بجائے اس کے اس جاہل شخص کا بائیکاٹ کریں، ہم ان نیک اور متقی علماء کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے، نہ کہ اس جاہل پیر کی باتوں میں آ جانا ہے۔ جھوٹے پیروں کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو غیب کا جاننے والا ظاہر کرے گا کہ وہ جی فلاں یہ واقعہ ہونا ہے اور وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے اور یہ مسلمانوں کے اہل ایمان کے عقیدے کے خلاف ہے کہ کوئی یہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ غیب کو جانتا ہے، کیونکہ غیب کو جاننے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ اور دوسرے جو پیر ہوتے ہیں جو لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں اور جس بات میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ بنا کے اور اپنا قیدی اور غلام بنایا ہوا ہے، وہ تعویذ، جادو اور شرک کرنے والے اعمال میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، خود نہ نماز پڑھیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے، لیکن آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ آپ کو تعویذ لکھ کر دیں گے، آپ کو طرح طرح کے جادو کے بارے میں چیزیں بتائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص پاک، صاف اور متقی و پرہیزگار ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور ہم گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، اس پر یہ جادو، یہ تعویذ گنڈے کچھ بھی ذرہ برابر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو وہ پیر لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنا لیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو اپنا لیں اور آپ ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہیں دیتے، ہمیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ فلاں پرانی قبر ہو، پرانی قبر کے اندر یہ انڈا ہے، اس انڈے کو جا کر دبا دینا ہے۔ تمہارے رشتے نہیں ہو رہے، تمہارے جناب وہ تالے لگا کے کسی دریا کے اندر پھینک دیے گئے ہیں، اس کی چابیاں پھینک دی گئی ہیں، اس وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تمہارے اوپر یہ بندش ہے، تمہارے اوپر یہ بندش ہے، تم اس طرح سے پھنسے ہوئے ہو۔ خدا کے بندو، یہ دنیا عارضی ہے۔ پیروں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ جو اصل پیر ہیں ان کا چہرہ کم از کم مسخ نہ کریں، ان کی جو اہمیت اور جو وقت ہے اس کو خدارہ نکارہ نہ بنائیں۔ وہ جو اصل میں حقیقت میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، تم بظاہر اپنے آپ کو پیر ظاہر کر کے اپنے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے القابات لگا کے اپنے آپ کو پیر ظاہر کرنے کے لیے اور معصوم اور غریب لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور ان کے عقیدوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو۔ کیا مرنا نہیں ہے ہم سب نے؟ موت تو حقیقت ہے، اس حقیقت سے تم خود ناآشنا ہو چکے ہو تو تم لوگوں کی کیا رہنمائی کرو گے؟ اور عوام الناس سے میری یہی درخواست ہے کہ جب تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے، جب تمہارے پاس نبی علیہ السلام کے فرامین، نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ آپ کے پاس موجود ہے،
तो आप क्यों ऐसे लोगों के हाथों में चले जाते हैं? क्यों ऐसे लोगों के हाथों में अपने हाथ दे देते हैं? क्यों अपनी आखिरत को और अपनी आकबत को हम लोग खराब करते चले जा रहे हैं? खुदारा अपने आप को इन चीज़ों से बचाओ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा कोई पीर नहीं है। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारा रास्ता कुरान और सुन्नत के साथ बंधा हुआ है। जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं कि हम जो भी बात करते हैं, जो अमल करते हैं, जो किसी को हिदायत और तलकीन करते हैं, तो वो कुरान से होती है या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से होती है। लेकिन आज हमें ऐसे ऐसे लोग गुमराह करने पर तुले हुए हैं कि जिनको ना कुरान के बारे में बुनियादी तालीमात जिनके पास मौजूद हैं और ना हदीस से मुतल्लिक तालीमात उनके पास मौजूद हैं। खुदारा अपने आप को इन चक्रों से बचाएं। ये जो पीरी मुरीदी का जो तसव्वुर है, ये आप इख्तियार ज़रूर करें, लेकिन ये देखें कि वो जिस बंदे के साथ आप अपना ये तल्लुक़ बना रहे हैं, आपके पीछे नज़रिया क्या होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ शख्स के साथ आपकी निस्बत हो जानी चाहिए, नहीं, उससे उसकी कोई अहमियत और वक़्त नहीं है। पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर रहमतुल्लाह अलैह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा जब पीर भी लाइनों में लगे हुए होंगे और वहाँ पर वो भी कोई सहारा और आसरा ढूंढ रहे होंगे, तो फिर ये जो बेचारे उनके पीछे लगे हुए होंगे, इनका क्या बनेगा। तो जब किसी के हाथ में हाथ दें मुरीदी के लिए और उसको पीर बनाने के लिए, तो मतमे नज़र ये होना चाहिए कि अगर आप कुरान और सुन्नत को डायरेक्टली नहीं जान सकते, हालांकि हमें खुद जानना चाहिए, और अगर किसी वजह से हम नहीं जान सकते तो वो शख्स आपको कुरान और सुन्नत के बारे में बताएगा और आपको सिराते मुस्तकीम पर लेकर जाएगा। ये नज़रिया और अकीदत लेकर जाएं तो फिर आपके लिए ये पीरी मुरीदी का तसव्वुर दुरुस्त हो सकता है। और असल मुरीदी किसकी की जानी चाहिए, तो याद रखें, हर मुसलमान सबसे पहले अल्लाह ताला का बंदा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है। लिहाजा हमारे लिए जो असल पीर हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, के कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी कीजिए। याद रखिए, हम सब का दावा यही है कि हम अपने रब के बंदे हैं, अपने रब से मोहब्बत करने वाले हैं। तो फिर अपने रब के लिए अगर हमें अपने रब की मोहब्बत हासिल करनी है तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है। हमारे पीर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमने नबी अलैहिस्सलाम की मुरीदी इख्तियार करनी है। पीरी मुरीदी नाज़रीन अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लाह, तरबियत और तज़किया नफ्स का ज़रिया हो तो फ़ायदामंद हो सकती है, लेकिन अगर इसमें गुलूव, अंधी तकलीद, शिरकिया अकायद या शरीयत के ख़िलाफ़ आमाल शामिल हो जाएं तो ऐसे तरीक़ों से बचना चाहिए। मुसलमान की कामयाबी इसी में है कि वो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का मयार बनाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर चलने, नेक लोगों की सही सोबत इख्तियार करने, हर किस्म के शिर्क, बिदत और गुमराही से बचने और अखलास के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।